إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 6 شعبان المعظم 1442 مطابق 19 مارچ سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں اس ماہ شعبان کی فضیلت اور اس ماہ شعبان کے رتبہ و مقام کے تعلق سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان ایام میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے اور اس ماہ مبارک کی فضائل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، وقت، مہینے، ایام، دن، سال اللہ رب العزت نے کہاں کہاں کن کن جگہوں پر اپنے فضل و کرم کی موتیوں کو چھپا چھپا کے رکھا ہوا ہے. یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھیجے گئے رہنما، رہبر اور ہم سب کے ہادی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چھپے مقامات کو، پوشیدہ مقامات کو، جہاں اس نے اپنی نعمتوں کی یہ ہیرے اور جواہرات چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اچھی طریقے سے آگاہ بھی فرما دیا ہے. وما هو علی الغیب بضنین. اللہ کی بتائی ہوئی پوشیدہ باتوں پر نبی وکیل نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو کچھ بھی انہیں بتایا جاتا ہے وہ دل کھول کر اللہ کے بندوں کی طرف پہنچاتے ہیں، اللہ کے بندوں کو عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں. آپ نے مختلف خطبوں میں، مختلف جگہوں پر، مختلف محفلوں میں، بلکہ اسی خطبے میں بھی مختلف خطبوں میں آپ نے سنا اور ہم نے بتایا کہ ایام بھی افضل ہوتے ہیں، دن بھی افضل ہیں، مہینے بھی افضل ہیں، ہفتے بھی، یہاں تک کہ وہ ساعتیں اور گھڑیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل رکھی ہوئی ہیں. خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا یہاں کے نماز پڑھنے سے 1,00,000 درجے کے برابر حیثیت اور مقام رکھتی ہے وہ نماز، اس نماز کا جو مقام اور رتبہ ہے. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنا افضل ہے بیت اور اس مسجد میں نماز پڑھنے سے. بیت المقدس میں 500 نماز پڑھنے کا ثواب ایک آدمی کو ملتا ہے. تو الغرض مقامات کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے اندر زیادتی اور ان کا مرتبہ اور ان کی فضیلت رکھی ہے. ایام اور دن شعبان کے تعلق سے آج آپ کی خدمت میں میں کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ عز و جل نے اس میں کیا چیزیں رکھی ہیں اور یہ کس وجہ سے افضل یا فضیلت کا مقام یہ مہینہ رکھتا ہے. حرمت والا مہینہ تو اس سے پہلے والا رجب کا تھا جو گزر گیا، لیکن یہ مہینہ کیا اہمیت رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم میں فرمایا: وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. سورہ الفرقان آیت نمبر 62-62. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن کو بار بار ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا ہے. رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر رات، پھر دن، پھر رات، پھر دن، بار بار آتے ہیں دن، بار بار آتی ہیں راتیں. یہ لانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ میں ہوں. وہ اللہ ہے جو بار بار راتوں کو، دنوں کو دن کے اوپر اس طرح سے بار بار لاتا ہے. اب ان بار بار آنے والی راتوں میں یا بار بار آنے والے دنوں میں لمن اراد ان یذکر
او ارادا شکورا، جو سبق حاصل کرنا چاہے تو حاصل کرے، اور جسے چاہیے شکر گزار بنانا چاہے وہ شکر گزار بنے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایام کو رکھا۔ المہم، یہ اللہ رب العزت کی عظیم الشان مہربانی اور اس کا کرم ہے اور اس کا رحم ہے کہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے یہ بہانے بخششوں کے اور رحمتوں کے بنائے ہیں اور رکھے ہیں کہ تاکہ اپنے بندوں کو معاف فرمائے۔ اکثر لوگ ان عظیم مہینوں کی ساعتوں اور گھڑیوں سے بلکہ ایام بلکہ مقامات سے بھی غفلت برتتے ہیں، غافل رہتے ہیں، اور یقیناً جو لوگ سست ہیں، جو لوگ غافل ہیں، یقیناً ان کا انجام بھی برا ہوتا ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی جو لوگ کام نہیں کرتے، سست رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں، ان کا بھی حشر آپ دیکھ رہے ہیں، اور دینی اعتبار سے بھی یہی فارمولہ ہے کہ دین کے معاملے میں بھی جو سست ہوتا ہے، جو غافل اور کاہل ہوتا ہے، اس کا بھی بدترین انجام ہوتا ہے، اس کا بھی نصیبہ یوں سمجھیے کہ بدترین ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم ایک ایسے عظیم مہینے میں ہیں جن میں یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اس کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس ماہ مبارک میں، جس مہینے میں اللہ رب العزت کی خدمت میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اچھے یا برے، جو بھی عمل آپ کرتے ہو، یہ وہ مہینہ خاص ہے ماہ شعبان کا کہ اس میں اللہ رب العزت کے دربار میں وہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اس کے اخیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ سے توبہ کرتے رہیں کہ جب کبھی بھی ہمارا عمل رب دو جہاں کی بارگاہ میں پیش ہو تو ہمارا اس حال میں ہو کہ ہم اللہ سے توبہ کرنے والے، شرمسار ہوں، نادم ہوں اور اللہ سے معافی چاہنے والے ہوں۔ یقین رکھیے ایسے انداز میں ہمارا اعمال اللہ کے ہاں پیش ہونا چاہیے۔ ممکن ہے کہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہو سکتا ہے، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو آج ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، لیکن یہ پچھلے سال، پچھلے سال، آنے والے سال ہمارے پاس نہ رہے، یا ہم سے کتنے لوگ تھے جو ہمارے رشتہ دار تھے، بھائی تھے، دوست تھے، احباب تھے، ہمارے دائیں بائیں بیٹھتے تھے، ہم انہیں جانتے تھے، ٹیلی فون آتے تھے، سب کچھ ہوتا، لیکن آج کے مہینے میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، نہ اس دنیا ہی کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے ایک مہینہ یہ مہینہ آخری مہینہ ہو، اس لیے اس مہینے میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ جب ہمارا عمل پیش ہو تو بھلائیوں کو کرو۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول، دوسری ایک فضیلت یہ بھی کہ جب یہ ماہ مبارک، یہ مہینہ آتا تھا شعبان کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنی عبادتوں کی اسپیڈ بڑھاتے تھے، اور آنے والے رمضان کے مہینے کا ایک طرح سے استقبال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، روزے کی کثرت آ کرتے تھے، کیونکہ اگلا مہینہ رمضان کا آنے والا ہے، تو آپ ابھی سے ہی اس مہینے میں روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس لیے شعبان کا جو مہینہ ہے یہ روزوں کی وجہ سے عظمت والا مہینہ ہے، اور مقام اور رتبہ رکھنے والا روزوں کی وجہ سے یہ مہینہ ہے۔ اس ماہ میں کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں، متعدد حدیثیں صحیح بخاری کی بھی اور صحیح مسلم کی اور مختلف سنن کی کتابوں کی موجود ہے۔ آئیے آپ کی خدمت میں وہ حدیث رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدثت قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اکثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله۔ صحیح بخاری کی روایت ہستے ام سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جتنی کثرت کے ساتھ پورے مہینے کا روزہ تو صرف رمضان کا رکھتے تھے، لیکن جتنی کثرت کے ساتھ آپ کو میں نے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، اور دیگر مہینوں میں اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ ہے؟ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ شعبان کا مہینہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی کا اسوہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عمل کر کے بتلایا ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ سألت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے شعبان کے، رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں پوچھا حضرت عائشہ سے، فقالت، تو کہنے لگی کان یصوم حتی نقول قد صام۔ جب روزے کے بارے میں نے پوچھا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی تو جب روزہ رکھنا شروع کرتے تھے
تو ایسا لگتا تھا آپ روزہ ہی رہیں گے، روزہ نہیں توڑیں گے. وَيُفْطِرُ وَنَقُولُ قَدْ أَفْطَرَ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ نہیں رکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اب روزہ رکھیں گے، اب روزہ رکھیں گے ہی نہیں. ایسا لگتا تھا کہ اب روزہ یعنی کنٹینیو، کبھی روزہ رکھتے تھے تو روزہ ہی رکھنا شروع کر دیتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے روزہ. تو یہ نفلی روزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. کبھی آپ سوچو فرض نماز، فرض روزوں کا نہیں، نفلی. وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِّن شَهْرٍ قَطُّ. اکثر و بیشتر میں نے کبھی بھی کسی مہینے میں پورا روزہ رکھنا کہ آپ پورے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی پورے مہینے کا کسی مہینوں کا روزہ رکھا ہو. اکثر من صیامہ من شعبان، شعبان کے مہینے سے زیادہ جتنا روزہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت رکھتے تھے کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے سوائے رمضان کے نہیں رکھتے تھے. کان یصوم شعبان کلہ، کان یصوم شعبان الا قلیلا. کبھی پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کم ہی روزے چھوڑتے تھے شعبان کے مہینے میں، ورنہ ایسا لگتا تھا جیسے پورے شعبان کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. تو عزیزان گرامی، اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ شعبان کا مہینہ یہ انتہائی افضل اور مقام کا مہینہ بئی طور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے. ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھتے نہیں دیکھا کہ آپ نے کنٹینیو 2 مہینے کے روزے رکھے ہوں سوائے شعبان اور رمضان کے. تو اس سے بھی پتہ چلا کثرت کی دلیل ہے کہ رمضان تو پورے کا پورا رکھا ہی جاتا تھا روزہ، شعبان کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے. اسی طرح سے نسائی کے اندر بھی یہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھے سوائے شعبان کے اور رمضان کے. تو ان ساری احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور اہتمام فرمایا کرتے تھے. اور جن روایتوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ پورے مہینے کا شعبان کا روزہ رکھتے تھے، ان سے مراد اکثر ہے، یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزہ نہیں توڑتے تھے. اکثر و بیشتر شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے تھے. چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان. شعبان میں جتنا آپ کثرت سے روزہ رکھتے ہیں دیگر مہینوں میں رمضان کے علاوہ اور آپ کثرت سے روزہ نہیں رکھتے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ذلك شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و شعبان. یہ رجب اور شعبان کے درمیان ایک مہینہ ایسا ہے، رجب اور رمضان اور رجب کے درمیان یہ شعبان کا مہینہ ایسا ہے جس کے مقام اور جس کی فضیلت سے بہت سارے لوگ غافل ہیں، جس کی برکت سے وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا جس میں رب العالمین کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. تو میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں جب میرا عمل پیش ہو تو اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے. اللہ، یہ روایت نسائی کی. تو میرے عزیزوں، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں ہمیں شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اور اچھے سے اچھے اعمال، صدقے کے، خیرات کے اور دیگر چیزوں کے جو بھی ہیں وہ کرنے چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو اس حال میں پیش ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم روزے سے ہوں اور ہم اچھے اعمال کرنے والے، اللہ سے توبہ کرنے والے ہوں. اس مہینے میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنے نیک بندوں کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے اعمال کو برباد کرنے، ان کے ایمان اور عقیدے کو برباد کرنے، ان کی نیکیوں کو خرد برد کرنے، نیست و نابود کرنے کے لیے شیطان ان شیطان لکم عدو مبین. اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اس مہینے میں بھی شیطان آرام سے بیٹھتا نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں بھی بہت سارے ایسے اعمال اللہ کے بندوں کے دماغوں میں یا ان کے معاشرے میں یا ان کی سوسائٹیوں میں یا مذہب اور دین کا نام بتا کر ان کے اندر ڈال کے رکھا ہے، اور وہ تماشے شعبان کے مہینوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں. عزیزان گرامی، وہ تو تفصیلات میں بعد میں بتاؤں گا. اس مہینے کے لیے بھی بعض لوگوں نے
بڑی بڑی عجیب و غریب روایتیں گڑھی ہوئی ہیں، عجیب و غریب. اب آپ لوگ ہیں، مسئلہ آپ کے سمجھنے کا بھی ہے. اسلام کو ڈائنامٹ کرنے کے لیے، اسلام کو برباد کرنے کے لیے شیطان نے اپنے ہی ہمارے ہی لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو بھی کھڑا کر رکھا ہے اپنی وکالت کے لیے، جو اللہ کے دین میں نئی نئی باتوں کا اضافہ کر کے، نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے اور اسے دین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس مبارک مہینے میں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، روزے کے سوا اس میں اور کسی عمل کرنے کا ثواب، کسی عمل کرنے کا حکم، یا کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہے کہ یہ مبارک مہینے میں آپ یہ اعمال کریں تو آپ اور بھی عظیم ہو جائیں گے، یا آپ کا مقام یا آپ کے اجر و ثواب میں زیادتی ہوگی. یہ مبارک مہینہ ضرور ہے، اس میں روزہ رکھنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے. اس مہینے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دو آدمیوں کے سوا سب لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اس مہینے کے مقام اور رتبے میں یہ بھی ہے. اور وہ دو آدمی کون ہیں جن کے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ ایک تو مشرک ہے جب تک وہ شرک سے توبہ نہ کر لے. اور یہ مشرک آپ یہ نہ سمجھیں وہ ورجنل مشرک، بے کلمے والے کا تو اس مہینے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہاں مشرک سے مراد وہ مشرک ہیں جو اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے شرک باللہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے چوکھٹ اور آستانے پہ سجدے کرتے ہیں، چومتے چاٹتے لوگوں کے ہاتھ پیر پہ سجدے کرتے ہیں. یہ وہ مشرک ہے. ایک تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا یا انہیں معاف نہیں فرماتا. دوسرا وہ بندہ جو مسلمان ہے اور اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے بغض اور کینہ اور کپٹ اور حسد رکھتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے ٹکراؤ رکھتا ہے، حسد اور بغض اور کینہ رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے چھوڑ دو ان کو، جب تک یہ دونوں آپس میں صلح مصالحت نہ کر لیں تب تک ان کی معافی اور تلافی نہیں ہوگی. اللہ ہے. آج ہم غیروں کا رونا روتے ہیں، ہم میں آپس میں ایک مسلمان بھائی کی گردنیں کاٹتا ہے، زمین اور جائیدادیں قبضے کرتا ہے، لوٹتا ہے، مارتا ہے، ان کی عزت و آبرو، ان کی بہن بیٹیوں کی، سب کی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہاں جائیں گے یہ؟ پھر چلاتے ہیں جی ہم تو مسلمان ہیں. تم مسلمان ہو تو صحیح مسلمان بنو، جو اللہ اس کے رسول نے جس انداز سے جینے اور رہنے کا سلیقہ بتلایا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصف شعبان کی رات لوگوں پر نظر فرماتا، 15ویں شعبان کی نظر فرماتا، پھر مشرک اور عداوت اور بغض رکھنے والے دو بندوں کے سوا اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. اس حدیث کو ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے اور ابن حبان اور البانی رحمہم اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اب یہاں پر آپ کو میں ایک بات اور بتاتا چلوں، حالانکہ اس کی تفصیلات میں اگلے ایک خطبے میں بیان کروں گا، ابھی نہیں، وقت ہماری اجازت نہیں دے رہا، لیکن میں ایک تھوڑا سا اشارہ کروں. عزیزان گرامی، 15 شعبان کا تذکرہ آتے ہی ہمارے بہت سارے شرک اور بدعت کرنے والوں کی باتیں کھل جاتی ہیں. ہاں، پھر انہیں وہ حلوے اور وہ مردے یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں. حلوے ماڈھے پکانا، نیاز کرنا، قبرستان کو روشن کرنا، بھنگڑے ڈالنا، آتش بازیاں کرنا، وہ تمام سب وہ میں انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کروں گا کہ ان کی حقائق کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، اور کس طرح سے اسلام کے چہرے کو آلودہ کیا گیا ہے. مست کرنے کی کوشش کی ہے ان یہود و نصارہ نے، ان کفار نے کس طرح سے مسلمان کو، جاہلوں کو ٹوپیاں پہنا کر، داڑھیاں بڑھوا کر، پگڑ اور امامے باندھ کر کس طرح سے اسلام کو ڈائنامنٹ کیا ہے ان خبیثوں نے، وہ میں اگلے خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. لیکن یاد رکھیے 15 شعبان اپنی جگہ، پورا شعبان اپنی جگہ، یہ اللہ رب العزت کا عمل ہے، اللہ جسے چاہے معاف کرے جسے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ حلوے بناؤ، ماڈے بناؤ، 1000 رکعتیں پڑھو، 2000 رکعتیں پڑھو، فلانی جگہ جاؤ، ڈھکانی کرو، یہ کرو، اس رات کو جاگو، اس رات کو اتنی رکعتیں نماز پڑھو، اس رات کو شب بیداری کرو. یہ سب اللہ اس کے رسول نے یا صحابہ نے کہیں بھی یہ تمام سب چیزیں بیان
نہیں فرمائے بھی اللہ تبارک تعالیٰ یوں بھی روزانہ سحر کے وقت آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، عرش سے نزول فرما کر آسمان دنیا کے اوپر روزانہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، نزول فرماتا اور کہتا ہے کوئی گنہگار جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے میں اسے معاف کروں، ہے کوئی فقیر و قلاش جسے ضرورت ہے میں اسے مالا مال فرماؤں، ہے کوئی پریشان حال جو مجھے پکارے تو میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں، ہے کوئی مشکلوں کو حل کرنے والا، حل کرانے والا جو اپنی مشکلوں کا مجھ سے ذکر کرے تو میں اس کی مشکلات کو آسان فرما دوں۔ روزانہ فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صدائیں دیتا ہے، روزانہ آسمان دنیا پر اللہ نزول فرماتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندے جو صبح سویرے اٹھ کر اللہ رب العزت سے توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے فریاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے روتے ہیں اور اللہ رب العزت جنہیں چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہ چیز الگ ہے، لیکن تم یہ کہو کہ 15 شعبان میں جاؤ قبرستان کی زیارت اور فلاں، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے خود میں بیان کروں گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ رب العزت ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرمائے اور چشم پوشی فرمائے، نظر انداز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دلی کا معاملہ ہمارے اوپر فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم بخشش چاہتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ وہ ہمارا بھائی ہے، ہم سے اسے بغض ہے، دشمنی ہے، وہ چوری کر لیا ہے، اس نے گالی دی ہے، اس نے ہمیں یہ کر لیا وہ کر لیا، دونوں طرف سے آدمیوں کو چاہیے کہ ان کے دل ایک دوسرے سے ملنے والے ہو۔ چوری کرنے والا، بدماشی کرنے والا، ہڑپ کرنے والا، غصب کرنے والا، جھوٹے مقدمات میں ملوث کروانے والا، ایسے بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، ان کی خطائیں معاف نہیں ہوں گی، اللہ رب العزت انہیں معاف نہیں فرمائے گا، انہیں بھی چاہیے اور جو مظلوم ہیں انہیں بھی چاہیے کہ دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو، اپنے خطاؤں کی معافی کروا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف کر دیں، ایک دوسرے کو رحم دلی کا معاملہ کریں، ایک دوسرے کو بشفقت اور مہربانی کا معاملہ کریں، صلہ رحمی کریں، بغض اور حسد نہ کریں ایک دوسرے کے اوپر، بلکہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، ایک دوسرے سے فراڈ نہ کریں، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑیں، ایک دوسرے سے مت بھاگیں ادھر ادھر منہ پھیر کر کے، بلکہ اللہ کے لیے مریں اور اللہ کے لیے جئیں، اللہ رب العزت کے لیے دوستی کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے دروازے سوموار کو اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں، پیر کو اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک نہ کرنے والے تمام بخشوں بندوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے۔ ہے جمعرات کو اور پیر کو، اسی لیے اللہ کے نبی روزہ بھی رکھتے تھے۔ اللہ، آپ کا کوئی نوکر روزانہ ٹھاٹ باٹ سینٹ کھینڈ مار کے آگے آپ کے سامنے بیٹھے اور کچھ نہ کرے، اور ایک نوکر وہ ہے جو بیچارہ آپ کی فرما برداری کرتا ہوا ایسے میلے کچیلے یا متواضع حالات میں آپ کے پاس آتا ہے، جاتا ہے، کام کرتا ہے، دونوں میں آپ کا دل کس کی طرف زیادہ مائل ہوگا؟ محنت بھی کرتا ہے، فرما برداری بھی کرتا ہے، ظاہر ہے بھلے وہ میلا کچیلا، بلکہ اور رحم آئے گا اس کے اوپر۔ تو پیر کو اور جمعرات کو یوں تو اللہ معاف ہی کرتا ہے، لیکن اگر آپ روزے سے ہو، بھوک لگی ہو، پیاس ہو، شدت ہو، پیاس سب کچھ ہے، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، نفلی روزہ کوئی فرضی روزہ تو نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی محبت میں آپ روزہ نہیں، آپ جو ہے روزہ رکھتے ہیں، تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور سب سے پہلے انہی بندوں کو معاف فرمائے، انہی بندوں کی بخشش ہوگی، سب سے پہلے انہی بندوں کو اللہ عطا فرمائے۔ ایک مثال میں نے دی ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب تو خیر رمضان کا مہینہ قریب ہی ہے، اللہ ہمیں نفلی روزہ بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شرک جو نہیں کرتے ان بندوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن ایک شخص کو اور نہیں بخشا جاتا ہے، اور وہ ہے جس کی اپنے بھائی کے ساتھ چپکلش ہو، جس کے اپنے بھائی کے ساتھ چپکلش ہو، بول چال بند ہے، لین دین تھا، کچھ تھا، لینے والا بھی سم بکم عمی فہم لا یرجون، شیطان گونگا بنا بیٹھا ہے، کھایا ہوا ہے سب کچھ لے کر کے، پھر بھی نہیں کچھ بول رہا ہے، اور جس مظلوم کا لیا ہے وہ تو خیر ہے ہی ہے بیچارہ مظلوم، تو وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ الغرض چپکلش ہے، دو بھائی، سگے بھائی یا دو مسلمان بھائی، نہیں دے رہا ہے،
لیا ہوا نہیں دے رہے. اور یاد رکھو مسلمانوں، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. یہ بات آئیے تو میں سمجھا دیتا ہوں. شہادت بہت بڑا مقام، تمنا اور آرزو اور خواہشیں کرتے تھے صحابہ کرام، اور سب کرتے تھے تاکہ اللہ رب العزت کے دربار میں کسی بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، شہید کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے بڑے سب اللہ معاف فرما دیتا ہے. بڑے خوش ہوئے صحابی. پھر آپ نے فرمایا ماذا قلت کیف قلت، سوال تم نے کیا کیا، پھر سے کہو. تو اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا شہید کے سارے گناہ معاف فرما دی ہو جاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں الا الدین، سوائے اس دین اور قرض کے جو اپنے بھائی سے اس نے لیا ہے، ادا نہیں کیا ہے. قرض کا جب یہ معاملہ ہے تو جو حرام طریقے سے ہڑپ کر کر کے کھا رہے ہیں، تم بھائی ہو یا بہن ہو یا باپ ہو، اپنے بچوں کے بھی حقوق یا اپنے بہنوں کے حقوق، اپنی بیٹیوں کے حقوق تم نے نہیں دیے. بھائیوں نے بہنوں کے حقوق ہڑپ کر لیے جائیداد میں، تمہارا نہیں ہے. تمہاری جائیداد پراپرٹی میں تو یہ نہ سوچو یہ تو میرے بہن کا مال ہے، ہمارے لیے حلال ہے. نہ 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 نہ، قیامت کے دن تمہیں دینا پڑے گا. یہ نہ سوچو ہمارے ایریے میں نہیں، ہمارے محلے میں نہیں، ہماری بستی میں نہیں، ہمارے شہر میں نہیں، ہمارے ملک میں نہیں، ہم کیسے کریں گے، ویسے کریں گے، ایسے. اپنے حقوق ہمارا بھائی نہیں دے گا اگر ہم یہ کہیں گے بہنوں کو تو یہ کرے گا اگر وہ کچھ نہیں. تم اپنا تو کم از کم نکال کر کے قیمت لگا کر کے اس میں حصے بکھرے کر کے اتنا حصہ میرے حق میں نکلتا، لے بھائی، لے بہن یہ تیری، لے بیٹی یہ تیرا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ من و سلوا سمجھ کے سب ہڑپ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کوئی ٹکار نہیں لے رہا. میں آپ کو بڑے صغیر کے مسلمانوں کی بات بتاؤں، یہ سارے پرابلم ہے سب پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ہر جگہ یہ ہے جہاں بھی یہ ایسے مسلمان بستے ہیں، سب ہر جگہ الا من رحم اللہ، چند ایک کو چھوڑ کر. اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اپنی زندگی میں باقاعدہ لکھ پڑھ کر کے حساب لگا کے دیتے ہیں. تو یاد رکھو، تو اس وجہ سے دشمنی اور عداوت جب کلش ہے، پیسہ نہیں دے رہا ہے، لے لیا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی یہ معاملات گزرے ہوں گے، قرض لینے کے لیے گھگیاتے ہیں، آپ کے جوتے پکڑ لیں گے، آپ کے پیر پکڑ لیں گے، روتے ہیں اللہ کی قسم بدلا رہا، قرض دے دو، میں 1 مہینے میں دے دوں گا، میں 2 مہینے میں دوں، میں حرام سے بچنا ہے، میں یہ ہو جائے گا، میری بیٹی کا یہ ہو، میرا بچے، واللہ بدلا ایسے گھگیائیں گے، ایسے کہ کتے بلی بھی ایسے نہیں گھگیائیں گے. اور جب آپ قرض ان سے مانگو گے نا، اسی طرح سے آپ کو رگڑائیں گے، ایسے جیسے کہ آپ ان سے ان کا کلیجہ مانگ رہے ہیں، نہیں دیتے جلدی، روتے ہیں آپ. میں دعوے اللہ چندے کو چھوڑ کر ان کی بات چھوڑو، وہ بڑے کم لوگ پائے جاتے ہیں، پیچھے لگتے، دشمنی ہو جاتی. اگر آپ انکار کر دیں اتنی دشمنی نہیں ہوگی جتنی دینے کے بعد دشمنی لوگ کر لیتے ہیں. بھائی ہے، سگا ہے، سب کچھ ہے، آپ نے دیا ہے، سال گزر گئے، 2 سال لیا تھا 1-2 مہینے کے لیے، لیکن ہم اتنے خبیث النفس ہو گئے، اتنے ذلیل ہو چکے ہیں، اتنے خود غرض اور بے مروت ہو چکے ہیں، ہمیں شرم و حیا بھی نہیں آتی کہ ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے. توبہ کرو اللہ سے، نمازیں، توبہ، یہ توبہ اور دیگر معاملے میں تو قبول ہو جائے گی، لیکن اس معاملے میں توبہ قبول بولو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں لے لو بعد میں توبہ کر لیں، کچھ نہیں ہوتا. وہ چیز جب تک اس کو حوالے نہ کرو، اس خوش فہمی میں نہ رہے، جواز کے راستے نہ بنانا. تن کا برابر بھی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے کے برابر بھی تمہیں حاضر بنا دے گا. حق اور حقوق یہ معاف شہید کے بھی بولو نہیں ہوں گے. لمبی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس لیے اسی دنیا میں لے دے کر صلح مصالحت کر لو، کچھ لو کچھ دو، توبہ کرو، شرم نہ کرو. یہ میرا بھائی ہے، میں بڑا ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں کیسے کروں گا، متکبر نہ بنو. صلح مصالحت کر کے دامن جھاڑ کر اپنا ایک کنارے ہو کر کے اللہ کی بات کرو. عزیزان گرامی، بہرحال اللہ فرماتا ہے یہ جب تک صلح نہ کر لیں تب تک ان کو مہلت دے دو، یہ صلح کر لیں گے تب ان کو معاف فرمائیں گے. آج تو کتنے ایسے ہیں صلح مصالحت کون کرواتا ہے، بلکہ اس میں اور بھی پٹرول ڈالتے ہیں لوگ کہ ان دونوں بھائیوں میں اور لڑائی رہے، جھگڑا رہے، مر جائیں ایسے.
کیا ہوگا قیامت؟ بہرحال میرے عزیزو، اسی طرح سے ایک مسئلہ، اگر پچھلے سال کے روزے سفر کی وجہ سے، کسی اور بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے یا اپنی مستی کی وجہ سے چھوٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ شعبان کا مہینہ دیا ہے، اس میں پورا کر لو، اس میں پورا کر لو، کیونکہ وہ حق ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے اوپر جو قضا کے روزے ہوا کرتے تھے، کبھی چھوٹ گئے، عورتوں کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان میں اس کی وجہ سے، تو ہم رمضان آنے سے پہلے خاص طور سے شعبان کے مہینے میں ہم اسے کثرت سے، اللہ کے نبی بھی روزہ رکھتے تھے تو ہمیں بھی فرصت رہتی تھی، ہم بھی اپنے ان روزوں، قضا روزوں کو پورا کر لیا کرتے تھے۔ تو غرض کہنے کا مطلب ہے اس طرح سے یہ شعبان کا مہینہ بڑا عظیم ہے، اس کو عظمت والا سمجھتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، جدوجہد کریں۔ آنے والے مہینے کا استقبال بھی انشاءاللہ ہم اگلے خطبے میں بیان کریں گے، اور اس شعبان کے جو یہ شبرات اور یہ جو مردوں کے بلانے کی جو عید ہے اور ان کے تعلق سے جو باتیں ہیں، یہ سب باتیں ہم اگلے خطبے میں رکھیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے دلوں کو پاک و صاف فرمائے، ہم سب کے بھائیوں کو ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا اللہ فرمائے، اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں شرک اور خرافات سے محفوظ رکھے، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے بال بچوں کو اللہ تعالیٰ شرک اور بدعات سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔